شام کے 9 بجے کا وقت تھا۔ میں کلینک سے اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی عمر 28 سال تھی۔ دیکھنے میں کافی خوش شکل تھی، لیکن کپڑے اس نے معمولی سے پہنے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھا ہوا تھا اور چہرے پر تھکاوٹ اور درد کے آثار تھے۔ مجھے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں نے کہا کہ اب تو میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کل صبح 10 بجے آ جائیں۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ مشکل میں ہے اور ہر حال میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کا اصرار دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور مجھے تفصیل سے بتانا شروع ہو گئی۔ اس کی کہانی مختصر کر کے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کا نام سارہ ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے شادی بھی غریب آدمی کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے پہلے 8 سال اس کی اولاد نہیں ہوئی تو اس کے شوہر کی طرف سے اسے بہت باتیں سننا پڑتیں۔ کئی بار طلاق کی دھمکیاں اور شوہر کی دوسری شادی کی خبریں سننے کو ملتیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور حالات سے لڑتی رہی۔ جب 8 سال بعد پہلی اولاد کی خوشخبری ملی تو بیٹی پیدا ہوئی، لیکن شوہر کو بالکل بیٹی کی خوشی نہیں ہوئی، اس کو بیٹا چاہیے تھا۔ پھر کچھ عرصہ مزید گزرا تو دوسری بیٹی دنیا میں آ گئی۔ اب تو اس کا شوہر باقاعدہ لڑنے لگ گیا تھا کہ تم منحوس ہو، ہر بار بیٹی پیدا کرتی ہو، میں کسی بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ ان کی شادیاں کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ سر جھکائے باتیں سنتی رہی تھی۔ اب کچھ مہینوں سے اس کے شوہر کو نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اکثر شراب پی کر رات کو گھر آتا اور خوب شور مچاتا، کئی بار چھوٹی بچیوں کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور اب سارہ تیسری بار ماں بننے والی تھی۔ اس کا شوہر الٹرا ساؤنڈ کروانے اس کو سرکاری ہسپتال لے گیا تاکہ آنے والے بچے کی جنس جان سکے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ڈاکٹر نے لا کر دی اور ساتھ دل دہلا دینے والی خبر بتائی کہ اس کے پیٹ میں ایک اور بیٹی پرورش پا رہی ہے۔ سارہ خاموش تھی، اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ اس کا شوہر چپ چاپ اس کو گھر لے آیا اور گھر میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ساری رات سارہ بے سکون اور ڈری رہی، لیکن اس کا شوہر گھر نہیں آیا اور اگلی دوپہر آ گئی۔ سارہ لیٹے ہوئی تھی کہ اس کو نیند آ گئی۔ اچانک اسے کوئی غیر معمولی شور سنائی دیا۔ جب وہ اٹھنے لگی تو سارہ کی نظر اپنے شوہر پر پڑی، جو ہاتھ میں لمبی ساری چھری لیے سارہ کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ وہ سارہ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیٹ سے اس بچی کو نکال کر چھوڑوں گا اور اس کو دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ سارہ گھبرا گئی اور اٹھ کر باہر کو بھاگی، لیکن اپنے شوہر سے نہ بچ سکی اور اس نے چھری سے سارہ کا پیٹ چیر دیا۔ اس کا شوہر، جو اس وقت بھی شراب پیے ہوئے تھا، سارہ کی خراب حالت دیکھ کر گھر سے بھاگ گیا۔ سارہ اپنے پیٹ کو سنبھالتی ہوئی سرکاری ہسپتال گئی، لیکن انہوں نے پولیس کیس کہہ کر علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ چند اور قریبی ہسپتالوں میں گئی، لیکن سب نے پولیس کیس کہہ کر علاج نہ کیا تو وہ گھر آ گئی اور خود ہی زخم کو صاف کر کے اوپر پائیڈنگ لگا کر کپڑا باندھ لیا۔ زخم کافی لمبا تھا لیکن گہرا نہیں تھا۔ پھر اس کی کسی ہمسائی نے میرے کلینک کا نام بتایا اسے کہ وہاں چلی جاؤ، وہاں ڈاکٹر صاحب بہت خدا ترس ہیں اور غریبوں کا مفت میں علاج کرتے ہیں۔ تو سارہ اب میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر وہ 10-5 منٹ لیٹ ہوتی تو میں گھر نکل چکا ہوتا۔ میں نے قمیض ہٹا کر اس کا زخم دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔
چھری نے کافی لمبا زخم لگایا، لیکن خوش قسمتی سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ ایک جگہ سے کچھ گہرا تھا اور ایک جگہ سے کم گہرا تھا، اور میری انگلی زخم کے کافی اندر تک چلی گئی تھی۔ میں نے نرس کو بلا کر سارا کو اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر بھیجا اور پھر خود بہت احتیاط سے اس کا زخم سیا اور ضروری ٹریٹمنٹ کر کے اپنے ایک دوست کو کال کی جو پولیس میں افسر تھا۔ اس کو سارا کی ساری بات سنائی۔ اس افسر نے سارا کی دونوں بچیوں کو اپنی تحویل میں لیا اور تینوں ماں بیٹیوں کو دارالامان چھوڑ کر آیا۔ سارا کا شوہر تب سے فرار تھا۔ میں نے اس کا سارا خرچہ خود اٹھایا اور دارالامان کو فنڈ بھی دیے جو کہ میں پہلے بھی دیتا تھا۔ کافی مہینوں بعد ایک دن سارا میرے کلینک پر آئی اور اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، سر، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اوپر والے کو دیکھا جس کے آگے ہر سائنس فیل ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔